السلام علیکم۔ کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، مگر یہ حقیقت اب سر چڑھ کر ایک جادو کی طرح بول رہی ہے کہ پاکستان کے ایک دور کے مقبول اور مضبوط لیڈر میاں نواز شریف اپنی پاور بیس پنجاب میں خاصے کمزور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نواز شریف کی پنجاب میں مقبولیت اور مضبوطی کہ نہ صرف پاکستان کی سیاست پر اثرات مرتب ہوئے تھے، بلکہ عالمی جو قوتوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو روایتی تعلقات ہیں، اس پر بھی ایک نئی ایک ڈائمنشن اور ڈائنامک کے طور پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ نواز شریف کا ابھار جس دور میں ہوا، وہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی اور ان کے پسماندگان کی عوامی مقبولیت کا زمانہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سندھ کے ساتھ ساتھ پاور بیس گو کہ ان کا سندھ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب میں بھی یکساں مقبول تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اس مقبولیت کو کنٹین کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جو بعد میں بے نظیر بھٹو کو یہ ورثہ منتقل ہوا تھا، ایک نئے تجربے کی ٹھان لی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ پنجاب کا ایک اپنا لیڈر ہونا چاہیے۔ نواز شریف رفتہ رفتہ پنجاب میں مقبول ہوتے چلے گئے، اپنے نعروں کی وجہ سے، مضبوط سہاروں کی وجہ سے، اور پاکستان کے اس وقت کے با اثر میڈیا کی مدد سے۔ انہوں نے بعض نظر آنے والے اقدامات کیے، بیوروکریسی اور پولیس میں اور زندگی کے ہر شعبے میں، میڈیا میں انہوں نے اپنا ایک مضبوط حلقہ اثر پیدا کیا، جو ان کی ہر مشکل کو آسان بناتا تھا، جو ان کا سراپا ایک نئے انداز سے تخلیق اور تشکیل دیتا تھا۔ نواز شریف کی یہی پنجاب کے پاور بیس میں یہی مقبولیت اور سب سے بڑی آبادی کے حامل اسی مقبولیت کے دور میں وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نشانے اور نظر میں آ گئے، اور چونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا کہ کتنی محنت اور کتنی تگ و دو کے بعد وہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کے سسٹم میں دوبارہ لانے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی بہت سے چیک اینڈ بیلنسز تھے۔ آئی جے آئی کا اتحاد تھا، جس کے بارے میں جنرل حمید گل برملا یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے طاقت کا توازن برقرار رکھنے اور پیپلز پارٹی کو محدود کرنے کے لیے یہ اتحاد بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئی تو ان کی کابینہ میں جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے بہت سے چہرے تھے، جن میں سب سے نمایاں چہرہ وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کا تھا، اور پھر غلام اسحاق خان ایک ہیڈ ماسٹر کے طور پہ ان کے سر پر ہمہ وقت سایہ فگن تھے۔ تو یوں بے نظیر بھٹو پاکستان کے سسٹم میں داخل تو ہوئیں، لیکن وہ بہت جزوی اور بہت محدود اور کمزور اختیار کی حامل تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پنجاب کی جو بیسڈ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ کسی دوسرے صوبے کے، چھوٹے صوبے کے سیاستدان پر اس انداز سے اعتبار نہیں کرتی جس انداز سے وہ کسی پنجاب کے میڈ ان پنجاب سیاستدان پہ اعتبار اور اعتماد کر سکتی ہے۔ یہیں سے نواز شریف جو پنجاب میں بڑی حد تک مقبول ہوتے جا رہے تھے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں آئے، اور ان کی اصل جو پذیرائی بین الاقوامی سطح پر ہوئی وہ ان کا پنجاب سے ہونا تھا، کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ جب بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کلائی مروڑنے اور اس کی پیدا کردہ رکاوٹوں کو دور کرنے اور سویلین بالادستی قائم کرنے یا اسے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے کا موقع آئے گا، تو پنجاب کا ہی ایک مضبوط لیڈر اس میں زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے، جو زیادہ اعتماد کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے، زیادہ اعتماد کے ساتھ مدد بھی کسی کی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جنرل پرویز مشرف کے چنگل سے سعودیوں کے ذریعے امریکی میاں نواز شریف کو چھڑا کر لے گئے، اور جنرل حمید گل نے ایک جملے میں ساری کہانی بیان کی تھی کہ امریکہ اپنا بندہ چھڑا کر لے گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا جو ڈنگ ہے
اب وہ نکال دیا ہے، اب وہ واپس آئے ہیں تو ایک بدلے ہوئے نواز شریف ہیں. لیکن اس ڈنگ کے نکلنے میں بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہاتھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس عالمی اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف سے اس لیے امید تھی اور وہ سارا جوا انہی پہ اس لیے لگائے ہوئے تھی کہ پنجاب کا ایک مقبول لیڈر ایک ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرے گا اور زیادہ اعتماد کے ساتھ اس ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا. لیکن نواز شریف برطانیہ سے جن کمپرومائزز کے ساتھ آئے، اس نے ان کی مثال بن دانتوں کے شیر کی سی بنا دی ہے. انہوں نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے، اپنی ملکی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا جو زہریلا جو ایک موقف ہے، ایک سخت اور تلخ موقف، وہ ترک کر دیا اور اب وہ بالکل ایک ہومیوپیتھک موقف کے ساتھ سامنے آئے. لیکن اس کیفیت میں سامنے آنے کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ پنجاب میں بہت نقصان کا شکار ہو گئی. ان کی جو پاپولر ووٹ ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا، اور آج ان کی پارٹی موجود ہے، ان کا ووٹر بھی موجود ہے، لیکن ان کی جو پاپولر سپورٹ تھی اپنے الیکٹیبلز کو، اپنے ممبران کو، وہ باقی نہیں رہی. اب اس لیے ان کا انحصار زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلز پر بڑھتا جا رہا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں کہ جن میں چودھری شجاعت حسین جیسی یک رکنی یا دو چار رکنی پارٹی بھی شامل ہے کہ دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو پنجاب میں میاں نواز شریف کا پاپولر ووٹ تھا وہ بہت گھٹ کر رہ گیا ہے. اب انہیں جو ان کی شخصیت کا ووٹ تھا کہ جب وہ کھمبا بھی کھڑا کرتے تھے تو وہ بھی جیت جاتے تھے. طارق عزیز جیسے ایک رکنی جو آدمی ہیں، وہ بھی نیلام گھر والے، وہ بھی میاں نواز شریف کے نام پر جیت گئے تھے ایک دور میں. تو اب اس نئی جو ان کی عدم مقبولیت ہے پنجاب میں، تو کیا اس کے روایتی طور پر عالمی سطح پر بھی کوئی اثرات ہوں گے؟ کیا اب وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسی طرح کارآمد رہیں گے، یا جس طرح وہ پہلے رہتے تھے، یا جس طرح پہلے ان کو لیا جاتا تھا، یا ان سے جو امیدیں لگائی جاتی تھی، کیا وہ امیدیں دوبارہ یعنی پوری ہونے کا کوئی امکان ہے، یا جو میاں نواز شریف ہیں وہ ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کیفیت میں، اس عدم مقبولیت کی اس کیفیت میں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سارا ڈنگ اور سارا زہر نکال دینے کے بعد کیا وہ اب ایک اثاثہ بدستور رہیں گے، یا وہ اس اثاثے سے وہ ایک بوجھ بن جائیں گے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ اب ان کے جو امریکہ انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے. گو کہ ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ پوری طرح زور لگائے ہوئے ہے کہ نواز شریف پاکستان کے اگلے حکمران بنے، لیکن گراؤنڈ پہ جو حالات ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اس صورتحال میں. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو بڑی دلچسپ بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ امریکہ کے رویے سے یہ عیاں ہوگا کہ کیا انہوں نے تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے مقبول لیڈر پہ سارا جوا لگایا تھا اور ساری امید وابستہ کی تھی، اور یہ سمجھا تھا کہ ایک مقبول لیڈر کی آڑ میں وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے، جو بالخصوص یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، نارملائزیشن کرنی ہے اس کی، کیونکہ یہی وہ ہمیشہ سے ایک اہم نقطہ رہا ہے جو نواز شریف کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے سے جب بھی تصادم ہوا تو اس میں یہ ایک مضبوط، بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک مضبوط عنصر کے طور پر موجود رہا ہے. اب شاید میاں نواز شریف اسی صورتحال کو بھانپ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کے ایسٹ بنے رہنے کا شاید اب کوئی اتنا بڑا جواز نہیں رہا. اسی لیے انہوں نے ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ عالمی طاقتوں کو، اپنے عالمی دوستوں کو، کہ وہ بھارت کے ساتھ یعنی دوسرے ملکوں کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ وہی تھے جن کے دور میں 2 بھارتی وزرائے اعظم یعنی اٹل بہاری واجپئی اور نریندر مودی پاکستان آئے تھے، اور حالانکہ اس سے پہلے بھی راجیو گاندھی جو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پہ پاکستان آئے تھے،
اور بےنظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی کہ جس میں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کا ووٹ کے ذریعے حل ہو جانے کا دعویٰ کیا تھا، اور بےنظیر بھٹو نے اس پر کسی تبصرے سے گریز کیا تھا، اور بعد میں یہ بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا، اور بےنظیر بھٹو کے خلاف اسی چیز کو میاں نواز شریف نے اپنی تمام مہمات میں آگے بڑھایا تھا اور استعمال کیا تھا۔ تو یوں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ آج بھی عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں جو بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کا ہے۔ لیکن کیا نواز شریف اب اس کمزور پوزیشن میں، اس کمزور عوامی مقبولیت کے ساتھ کیا وہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن بھارتی وزرائے اعظم کا پاکستان آنا کوئی اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے یہ تمام جو دو وزرائے اعظم جن کی بات کی گئی ہے، یہ صرف بی جے پی کے لوگ تھے، اور ان کا ایجنڈا پاکستان کو اپنی شرائط پر سمجھوتے پر مجبور کرنا تھا، کشمیر پر سمجھوتے پر مجبور کرنا تھا۔ الٹیمیٹ گول ان کا وہی تھا کہ جس کی طرف آج بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، جس کا فیصلہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی حکومت نے اور مودی حکومت نے کیا تھا۔ تو اس طرح یعنی وہ کوئی کشمیر تحفے میں دینے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ کشمیر ان کی جیب میں تھا کہ جسے وہ پیش کرنے آئے تھے، اور معاملہ رک گیا۔ وہ کشمیر پر پاکستان کو اپنا رول محدود کرنے اور اسے کیمپ ڈیوڈ طرز کے ایک معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور چونکہ کلنٹن نے اس سے پہلے ایک اوسلو معاہدہ کیا تھا فلسطین میں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے چند ہی برس بعد شمالی آئرلینڈ میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کیا تھا، اور ان دونوں جگہ میں مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کو لیپا پوتی سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اور آج تک فلسطین کا زخم جو ہے اوسلو معاہدے کے بعد بھی رس رہا ہے، اور آج تو وہ وہاں جو اس مسئلے کا اور فلسطینیوں کا جو دامن ہے وہ تار تار ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح کلنٹن چاہتے تھے کہ جاتے جاتے وہ جنوبی ایشیا کے ایک دیرینہ اور الجھے ہوئے مسئلے کو بھی جیسے تیسے حل کر دے، اور اس کے لیے ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی مقبول لیڈرشپ ہونی چاہیے، مضبوط لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ جو بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اب میاں نواز شریف کی جو اندرون ملک کمزوری ہے، جو ضعف ہے ان کا عوامی سطح پر، اس سے ان کی جو بیرونی تعلقات ہیں، بیرونی دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا جو اثر ہے، جو شیڈو ہے، وہ کس طرح پڑتا ہے اور اس کے اثرات کس طرح سامنے آتے ہیں۔